अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं आप सबके? अल्लाह ताला तमाम इबादतें कबूल फरमाए। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन नसीब फरमाया। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी रमज़ान की तमाम इबादतें कबूल फरमाई हों। आज की बात आपके साथ शुरू करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुनन तिरमिज़ी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, जिसमें आपने फरमाया, इन्ना अव्वला मा युसअलु अन्हु यौमल क़ियामती यानी अल अब्द। सबसे पहले क़यामत के दिन बंदे से, अब्द से जिस चीज़ का सवाल किया जाएगा, मिनन नईम, वो उसकी नेमतों के बारे में होगा। अन युक़ाल लहू, उससे कहा जाएगा, अलम नुसह्ह लका जिस्मका व नुर्वियका मिनल माइल बारिद। Have we not given you health in your body and nourished you with the cool water to drink? क्या हमने तुमको तुम्हारे जिस्म में सेहत नहीं दी थी और क्या पीने के लिए ठंडा पानी नहीं दिया था? तो ये हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें हमारी नेमतों के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस कर रही है कि नेमतों वाले इंसान से आखिरत में सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा वो उसकी उन नेमतों के बारे में होगा जो अल्लाह ताला ने उसको बेसिक नेसेसिटीज़ के तौर पर दी। आपको मुख्तलिफ नरेशंस मिलते हैं अहादीस में, जिसमें बाज़ में ये आपको मिलता है कि इबादात में सबसे पहले नमाज का जिक्र किया जाएगा। उसी तरह से आपको यहाँ एक एंगल मिल रहा है कि जो सबसे पहले नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा, उसमें सेहत का सवाल किया जाएगा कि अल्लाह पूछेगा उस इंसान से, अलम नुसह्ह लका जिस्मका, क्या हमने तुम्हारे जिस्म को हेल्थ नहीं दी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम में से जितने लोगों के पास सेहत है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम में से ईद को एंजॉय करने के काबिल हैं, इस वक्त जितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम में से अपने पैरों पर चल रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए इस वक्त मुकाम शुक्र है। और मुकाम शुक्र को अगर हम जहन में रखें तो सबसे अहम चीज़ कि अपनी नेमतों को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। हमारी नेमतों में एक नेमत ईद की नेमत है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ईद का दिन आता है ये भी हमें नेमतों में शुक्र करने के लिए दिया जाता है। अरबी ज़ुबान में स्कॉलर्स एक बात मेंशन करते हैं, वो कहते हैं कि शुक्र के दो मुकाम होते हैं, यानी मुकाम शुक्र जो हैं वो दो तरह के हैं। कहा जाता है कि शुक्र के दो स्टेशंस हैं। एक है मकामुल अब्द, शुक्र का वो मुकाम जो कि अब्द का होता है। यानी ये कौन सा शुक्र का मुकाम होता है कि जब इंसान को नेमतें मिलें और इंसान जो है वो अल्लाह को थैंक यू बोले, अल्लाह को शुक्रिया बोले। ये शुक्र का स्टेशन है मकामुल अब्द। एक और स्टेशन स्कॉलर्स मेंशन करते हैं शुक्र का, वो कहते हैं वो है मकामुश शुकूर। ये उस इंसान का शुक्र का स्टेशन है जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वक़लीलुम मिन इबादिय शुकूर, और कम ही हैं मेरे बंदों में से
جو کہ اشکور ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ اسٹیشن آ گیا جس کو ہم مقام الشکور کہہ رہے ہیں. یعنی یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ مقام الاب تو ہو گیا کہ جب نعمت ملے تو اللہ کو تھینک یو بولا جائے، اور مقام الشکور یہ اسٹیشن ہے کہ جس میں کلیمٹیز آئیں، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تب بھی انسان جو ہے وہ گریٹفل رہے، ٹریبولیشنز میں بھی وہ جو ہے صابر رہے، یعنی صرف نعمت ملنے پر اللہ کا شکر نہ کرے. مقام الشکور اس انسان کا مقام ہے کہ جو کلیمٹیز آنے کے اوپر بھی، ہاربل حالات میں بھی اپنی زبان سے کانسٹنٹلی اور اپنی باڈی لینگویج سے کانسٹنٹلی الحمدللہ کہتا رہے. یعنی کہتے ہیں کہ جو لوگ صابر ہوتے ہیں وہ چپ رہتے ہیں، اور جو اشکور ہوتے ہیں وہ حمد کرتے رہتے ہیں مشکلات میں، اس لیے کہ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ مومنین کے لیے جو بھی کرتا ہے بہترین کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے، جس میں آپ نے مفہوم جو دیکھا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ صرف خیر کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ کانسیپٹ ہے جو ہمیں اس عید کے دن انٹرنلائز کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ خوشیوں کا موقع ہے. الحمدللہ ہماری زبان سے اللہ کا شکر نکلے گا انشاءاللہ، لیکن میں چاہوں گی کہ ہم اس عید کے ساتھ بھی ایک پازیٹیو میسج، ایک کنسٹرکٹیو میسج، ایک آپٹمسٹک میسج لے کر اس دن کے بعد اپنے اگلے سیکنڈ شوال کے دن کو اور اپنی آن گوئنگ زندگی کو شروع کریں. اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اب ہم اپنی زندگی میں مقام العبد پر آ گئے، نعمت پر شکر کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم نے اپنے اس شکر کو اس لیول تک لے کر جانا ہے کہ یہ مقام العبد مقام الشکور میں بدل جائے. جو بھی حالات آئیں زندگی میں، ہم اس کے اوپر اللہ کے ساتھ ہمیشہ آپٹمسٹک رہیں، خوش گمانی رکھیں، حسن الظن رکھیں، اور ہمیشہ ہماری زبان ہر طرح کے حالات میں الحمدللہ الحمدللہ کہتی رہے. دس از دا مین پوائنٹ. جیسے آج کل آپ نے سنا ہے ہمارے بچے اکثر یہ بولتے ہیں، اینڈ دس از اے فلاسفی، اٹس آل گڈ، ایوری تھنگ از گڈ، جسٹ اسٹے کول، جسٹ ڈونٹ وری. بچے یہ کہتے ہیں نا، میں اس جملے کو نگیٹ نہیں کروں گی، بٹ آئی وڈ ریئلی لائک ٹو ایڈ اپ سم تھنگ ان دس، اور وہ یہ کہ جو چیز دنیا کو اس وقت سیکھنے کی ضرورت ہے اور جو چیز ہمیں اپنی اولادوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، وہ ایک فریز یہ نہیں ہے that all is good، وہ فریز یہ ہے yes all is good when you are a believer. اور یہ جملہ میں کیوں کہنا چاہ رہی ہوں، یا میں یہ جملہ کیوں اپنی یوتھ کو سکھانا چاہ رہی ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ بلیور کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے، وہ خیر کا ہوتا ہے. تو پوائنٹ کیا ہے جو ہم سیکھیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ مومن ہیں سو یس وٹ ایور ول ہیپن ٹو یو انشاءاللہ دے ول بی خیر ان اٹ. اور اگر آپ خدا نخواستہ مومن نہیں ہیں، اللہ کی آپ کی زندگی میں پرائرٹی نہیں ہے، آپ اللہ کو مقام وہ نہیں دے پاتے ہیں، دین یو کین سے کہ پھر اب جو بھی زندگی میں ہوگا وہ بہت آپ کو وقتی فائدہ، وقتی خوشی دے سکتا ہے، but it will not be a خیر in a broader spectrum، چاہے وہ اس وقت آپ کو اچھا نظر آ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق نو میٹر آپ کتنی مشکل میں ہیں، نو میٹر جب بھی حالات مشکل ہوں اپنے آپ کو بتائیں that it could be worse، یہ اور مشکل ہو سکتا تھا، یہ اس سے زیادہ ورس ہو سکتا تھا اگر آپ کی انگلی کٹ جاتی ہے. so then you have to tell yourself کہ ہاں ہو سکتا تھا میرا پورا ہاتھ ہی کٹ جاتا اور زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی. اس وقت وہ کچھ لوگ جو اپنے اپنے اسکیل پر، اپنے اپنے لیول پر، جن کو لگ رہا ہے کہ میری عید کا انجوائمنٹ وہ نہیں ہو رہا جو میں ہمیشہ انجوائے کرتی تھی، میری شاپنگ ویسی نہیں ہوئی جیسی میں ہمیشہ کرتی تھی، میرا انجوائمنٹ فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کا شاید ویسا نہیں ہو پائے گا جیسا میں ہمیشہ کرتا تھا. تو اس پورے سیناریو میں بیکاز یہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کی مشکل ہے ہمارے لیے، ایسے میں ہمیں اپنے آپ کو آپٹمسٹک رکھنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو مقام الشکور پر لے کر جانا ہے
کہ یہ جو بھی حالات ہیں اس سے ورس ہو سکتے تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اب تک بیماری سے بچا کر رکھا ہے, اپنی حفاظت میں رکھا ہے, صحت دی ہوئی ہے. اللہ نے الحمدللہ چلنے پھرنے کی, کھانے پینے کی, ہنسنے کی, بولنے کی, اللہ نے الحمدللہ ہمیں اپرچونٹی دی ہوئی ہے. سو وی اسٹل ہیو سو مینی بلیسنگز ان ہینڈ, جس کو اگر ہم فوکس میں رکھیں تو ہم کبھی بھی جٹری نہیں ہوں, فرسٹریٹڈ نہیں ہوں, غصہ نہیں کریں, اور بار بار جو ہے وہ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ نہیں کریں. Just by focusing on what we have right now in our hands in the form of blessings. اور جو مشکلات ہیں اس کو امیجن کر لیا کریں کہ it could have been worse, یہ اور بری ہو سکتی تھی, اور خراب ہو سکتی تھی. اور یاد رکھیں اللہ نے اتنی نعمتیں ابھی بھی دی ہیں کہ اگر ہم ان کو کاؤنٹ کرنے بیٹھیں تو ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی فرما دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی ایک نعمت اس کو بھی کاؤنٹ کرنے بیٹھ جاؤ گے, ایون یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انکمپس دس ون بلیسنگ. عید کا دن ہے, آئی نو آل آف یو آر ہیپی, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو اسٹیبل رکھے, اللہ ان خوشیوں میں جو ہے وہ دوام دے, اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا خوشیوں میں بنائے. بٹ جسٹ تھنک فار ون نعمہ while listening to this lecture. آپ جس وقت بھی اس لیکچر کو سن رہے ہیں, either it's first part of the day of the Eid, either is later part of the first day of the Eid, either this is the second day, on whatever day you are listening this part of the talk, just think for your one blessing. اور اللہ نے جو اس کے بارے میں کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم اپنی ایک بلیسنگ کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو. آپ میں سے وہ لوگ جو کہ ہسٹری کی بکس پڑھتے ہیں, I'm sure بچے ورلڈ ہسٹری میں میجر لیتے ہیں یا ان کے سائڈ کورسز ہوتے ہیں یونیورسٹی میں. آپ نے ایرسٹاٹل اونیسس کا نام سنا ہوگا, جو کہ جیکولین کینیڈی کا ہسبینڈ تھا. اگر آپ اس کو دیکھیں اور اپنی کسی ایک نعمت کو اس وقت شکر کے اینگل سے سمجھنا چاہیں تو ایرسٹاٹل اونیسس, دس از ناٹ دیٹ ایرسٹاٹل جو فلاسفر تھا, دس از دا جیکولین کینیڈیز ہسبینڈ. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو جب آپ کو اس کی تصویریں آج بھی نظر آئیں گی جو آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں, اس کے ساتھ ایک پرابلم کیا ہوئی تھی, دا فزیکل ایلمنٹ جو اس کے ساتھ ہوئی تھی جب یہ اولڈر ہو گیا تھا, اس کے آئی لڈس جو تھے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں تھے. دا میکانزم آف لفٹنگ اینڈ جسٹ ڈراپنگ یور آئی لڈس, اٹ وازنٹ ان ہز کنٹرول. تو جب آپ اس کی تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اپنے آئی لڈس کو ہولڈ کرنے کے لیے جو تھا وہ بینڈیڈ لگایا کرتا تھا, اس لیے کہ ہی لاس دا مسل جو آئی لڈ کو لفٹ کرتا ہے, اور ہر وقت اس کے آئی لڈس جو تھے وہ گر جاتے تھے. اسی کے الفاظ ہیں جب اس کے ساتھ یہ بیماری آئی تھی تو اس نے کہا تھا دا مور یو اون دا مور یو نو یو ڈونٹ اون. بیکاز ظاہری بات ہے دنیا کی ہر نعمت تھی, لیکن جسٹ بائی لوزنگ ون مسل آف دا آئی he was not able to lift the eye consciously کہ وہ اپنی آنکھ کو جو ہے وہ ایفرٹ کر کے کھول سکتا. So he had the bandage to hold eyelids up. اللہ کی شان دیکھیں, جس ایک نعمت ہے نا, صرف ہم کہتے ہیں, ہم تو کبھی شاید غور بھی نہیں کرتے کہ یہ جو ہم دن میں تقریباً ڈفرینٹ آپ کو جو نمبر ملتے ہیں اس کا ایک سناپسس ایوریج آتا ہے کہ اراؤنڈ 24,000 ٹائم ایک ہیلدی انسان اپنے دن میں ایک دن میں آنکھوں کو اپنے آئی لڈس کو اوپر نیچے کرتا ہے. جسٹ تھنک فار جسٹ ڈیو ٹو ون مسل, اگر ایک مسل چلا جائے تو پوری آنکھ کی نعمت جو ہے اس کا استعمال, اس کا انجوائمنٹ, اس کا یوز, اس کے بینیفٹس لینا, اس سے انسان جو ہے وہ محروم ہونے کی طرف چلا جاتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جب یہ ایک مسل لوز ہوتا ہے, اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جب یہ ایک مسل آنکھ کا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب نیچرلی آنکھیں آپ کی آئی لڈز بند نہیں ہو رہی ہوتی ہیں نیچرلی, تو کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے بعد پھر پیشنٹ کو کانسٹنٹلی اس کے اندر آئی ڈراپس ڈالنے ہوتے ہیں بیکاز آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آر آئی لڈس دیز آر لائک دا ونڈو وائپرس جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, بیکاز یہ جو ہم 24,000 ٹائمس اپنی آنکھوں کو, اپنی آئی لڈس کو اوپر نیچے کرتے ہیں, اس کا ایک پروسیس ہے. بیکاز یہ جو ہماری آنکھوں کے اندر ڈائریکٹ ایکسپوز ہوتی ہے نا, آپ کی آنکھیں, آپ کی ممبرین, آئی ممبرین ایکسپوز ہوتی ہے,
تو آپ جب موو کرتے ہیں، آپ جب چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایون اف یو آر سٹنگ ان یور لاؤنج ان یور لیونگ ایریا، آپ کی آنکھوں کے اوپر جو ڈسٹ آ رہی ہوتی ہے، سو دا مومنٹ یو بلنک یور آئی، تو وہ جو آنکھوں کے سامنے لیئر آ جاتی ہے ڈسٹ کی، اس کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے جسٹ بیکاز بائی بلنکنگ آف دا آئی. Just one name. I am not here to give you a whole lecture for the whole day on a very extensive topic, on a very Sharia ruling. No, I'm just here today for a small reminder. Just a small reminder. And this small reminder is related to the blessings. This small reminder is just for each one of us. کہ آئے ہم نے الحمدللہ جو رمضان کے مہینے میں مقام العبد اختیار کرنے کی اٹموسٹ کوشش کی ہے، اپنے اپنے لیول پر جس نے جتنی کی. بچوں نے 5 وقت کی نماز پڑھی الحمدللہ، اماں کے کہنے پر قرآن پڑھا الحمدللہ، اللہ کی محبت میں روزے رکھے الحمدللہ، کہیں کہیں اماں کا ہاتھ بٹا دیا الحمدللہ. Families were together alhamdulillah. Definitely we were facing so many difficulties, but definitely we were alhamdulillah within so many blessings. تو جس نے جو رمضان کے مہینے میں مقام العبد بننے کی کوشش کی، now today on the Eid day it's a high time کہ ہم اپنے مقام العبد سے آگے بڑھیں، اور اب ہم اس عید کو مقام الشکور بنانے کے لیے ایک اسٹرانگ ریزولو ڈے بنائیں، اور ہم اپنی اس عید کو انشاءاللہ وہ مائل سٹون بنائیں کہ جہاں سے ہم اب اللہ کا عبد جو ہے وہ سیکنڈ لیول کا بنیں گے، اور اپنے مقام العبد کو مقام الشکور میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جسٹ فوکس آن ون بلیسنگ، اے ٹینی ٹائنی بلیسنگ. آپ کی آنکھ، بس اس پر فوکس کریں آج سارا دن. عید کے دن آپ جتنا اپنی آنکھوں سے دیکھیں، the more you will internalize, the more you will grateful inshallah of your Rabb. آپ میں سے جو لوگ میڈیسن کے بچے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی، بٹ جسٹ ون ایبلٹی آف یور آئی، نیورو ٹرانسمیشن، سنیپٹک ریسپانسز، یہ سب غور کریں. اللہ نے ہمیں آنکھ دی الحمدللہ، ہمارے آئی لڈس پر اس وقت بینڈیڈس نہیں لگی. آپ میں سے خواتین نے الحمدللہ ود ان دا بریکٹ آف شریعہ اس وقت اپنی آئی لڈس کو بیوٹیفائی کیا ہوگا. آپ نے اپنے آئی شیڈس لگائے ہوں گے، آپ نے مسکارا، آپ نے آئی لائنر لگایا ہوگا. آئی ایم ہوپنگ دیٹ یور بیوٹی از جسٹ ود ان دا بریکٹ آف شریعہ. سو یہی آنکھ جو اللہ نے مجھے دی ہے ٹو بیوٹیفائی، ٹو سی دا بیوٹی آف دس ورلڈ، شکر کرنا شروع کرتے ہیں. ظاہری بات ہے ہم دن میں کئی نعمتوں پر فوکس کر سکتے ہیں، بٹ آئی وڈ جسٹ لیو یو ود ون بلیسنگ ٹو کیپ ان مائنڈ کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، تو ہمیں ہر نعمت پر شکر کرنا ہے. سوچیں کتنا محبت کرنے والا رب ہے جس نے ہمیں ایسی آنکھ دی ہے جس سے ہم اپنی عید کے رنگ دیکھ رہے ہیں. نظر آ رہے ہیں نا اپنے عید کے رنگ؟ آپ کے کپڑے، آپ کے گھر کی ڈیکوریشن، آپ کے بہن بھائی، آپ کی فیملی، آپ کے آس پاس کلرز، آپ کے آس پاس خوشیاں. سوچیں کتنا محبت کرنے والا رب ہے. چاہتا تو دنیا کو رنگین بناتا اور ہماری آنکھ کو صرف بلیک اینڈ وائٹ کلر دیکھنے کے قابل بناتا. چاہتا تو پوری دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ بنا دیتا، کون سوال کرتا اس سے؟ مگر اس نے سٹل بیوٹیفل کلرز کے ساتھ دنیا بھی بنا دی اور ایک خوبصورت آرگن آنکھ کی شکل میں ہمیں عطا کر دیا، جو آنکھ ویرائٹی آف کلرز کو ایکسپیرینس کرتی ہے. اور یہ جو ہماری آنکھ مختلف کلرز کو ایکسپیرینس کرتی ہے، آج جو ہم عید کے رنگ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ڈونٹ forget this is not just to keep ourselves on a مقام الشکر. This is not just to make ourselves happy. This is actually to give us peace, to give us different impressions, to give us different mindsets, to give us different feelings. Because ہم جانتے ہیں الحمدللہ I have educated class in front of me. We know this کہ آپ نے کلر تھیوری اسٹڈی کی ہے. یہ جو کلر اسپیکٹرمز ہیں، یہ جو 7 کلر اسپیکٹرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، یو مسٹ نو اینڈ یو شوڈ نو ہر کلر کا الگ وائبریشن ہے اور ہر کلر کا اپنا ایک ویزیبل لائٹ اسپیکٹرم ہے. سو ہر کلر کی الگ الگ اسٹیمولیشنز ہیں، یعنی ہر کلر دیکھ کر آپ کو الگ فیلنگز آتے ہیں. Now see الحمدللہ with your heart، میں زندہ ہوں، میں اس وقت صحت مند ہوں،
मैं इस वक्त अपनी आंखों से देख सकती हूँ, ना सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, मैं कलर्ड देख सकती हूँ चीजों को। मेरे आईलिड्स अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से जो है वो मूव करते हैं, मुझे बैंडेड लगाने की जरूरत नहीं है। आई एम एंजॉइंग द कलर्स ऑफ द ईद, आई एम एंजॉइंग द कलर्स ऑफ द वर्ल्ड, आई एम एंजॉइंग द कलर्स ऑफ द यूनिवर्स। और ये जो डिफरेंट कलर्स हमें नजर आ रहे हैं, दीज through these vibrations we are getting different emotions, we are getting different stimulations. आपने अगर कलर थ्योरी पढ़ी है तो वो कहते हैं that if you will open a light, red light in your room as compared to blue light, it will give you completely different experience. इम्पैक्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिकॉज हर कलर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ग्रीन कलर हमें क्यों अच्छा लगता है? क्यों अल्लाह ताला ने कायनात को ग्रीन कलर दिया है? क्यों अल्लाह ने हमारे पाँव के नीचे ग्रीन ग्रास दे दी है? क्यों अल्लाह ताला ने दरख्तों को, मेजॉरिटी दरख्तों को ग्रीन कलर दिया है? दरख्त हमें अच्छे लगते हैं। दिस ग्रीन स्प्रिंग क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज हर तरफ कलर्स ही कलर्स होते हैं, एंड द प्रोमिनेंट कलर इन स्प्रिंग यू विल ऑब्जर्व विल बी द ग्रीन कलर। बिकॉज आपका बाग हो, आपके दरख्त हो, आपके पौधे हो, आपका मेन कोई ऐसा प्लांट हो जिस पर बहुत से कलरफुल फूल आते हैं, द मेजर कंटेंट विल बी मेजॉरिटी द ग्रीन पार्ट। तो अल्लाह ने तो हमें नेमतों को एक आसपास फैला दिया है, अब भी उसका शुक्र नहीं करेंगे? हमने शामिल होना है उन कलील बंदों में जो इबाद शुकूर हैं, जो मुकाम शुकूर पर रहते हैं, जो अपने आप को कॉन्स्टेंटली अल्लाह के साथ हुस्न रन के साथ रखते हैं, पॉजिटिव असम्पशंस के साथ रखते हैं, पॉजिटिविटी के साथ अल्लाह की बात को सुनते हैं, पॉजिटिविटी से अल्लाह की बात को समझते हैं। ये स्प्रिंग, ये ईद की खुशियां, ये सब आपकी और मेरे लिए स्टिमुलस हैं कि इंशाल्लाह हमें अल्लाह की कंप्लीट शुक्रगुजारी करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ क्यों सिखाई कि कुरान को मेरे दिल की बहार बना दें, रबी अकल भी, क्यों सिखाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मेक दिस कुरान स्प्रिंग ऑफ माय हार्ट। जस्ट रिलेटेड विद द कलर थ्योरी, यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल मैच, ब्यूटीफुल मैच। बिल्कुल जैसे स्प्रिंग, बहार का मौसम हमें जिंदगी की तरफ लाता है। द ग्रीन कलर हैज द फीलिंग ऑफ लाइफ। ग्रीन कलर होता है पौधों में तभी फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल होता है। यही कलर होता है ग्रीन कलर जो जब ऑटम के बाद पौधों में आना शुरू होता है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। यस, देन इट विल टेक प्लांट टुवर्ड्स ब्यूटी, बट फर्स्ट इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। सो रबी अकल भी जब रसूलुल्लाह ने कहा कि मेक कुरान द स्प्रिंग ऑफ माय हार्ट, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बहुत सा इल्म देना चाह रहे थे कि जैसे स्प्रिंग तुम्हें जिंदगी देता है, द ग्रीन कलर गिव्स यू लाइफ, इन द सेम वे कुरान हैज द पोटेंशियल, कुरान कैन ब्रिंग यू बैक टू लाइफ। तो जितना रमजान में कुरान सुना है, पढ़ा है, अमल करने की कोशिश की है, यस दिस इज ईद, बट डोंट फॉरगेट कि हमने इस ईद के दिन में भी अल्लाह के लिए अपने आप को अब्द बनाकर रखना है। आज भी खुशियों के साथ भी हमने अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है, हमने अल्लाह की बात माननी है, हमने शुक्रगुजारी के साथ जिंदगी गुजारनी है। तो ईद का दिन है और हम कोशिश ये करेंगे कि हम अल्लाह की फरमाबरदारी करें, अपनी कोई फ़र्ज नमाज मिस ना करें, अपने फ़र्ज नमाजों के दरमियान में कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम ना करें, माँ बाप के साथ खुश खुश ईद के दिन को गुजारें, अपने अंदर जो है वो पॉजिटिविटी रखें और अपनी नेमतों पर फोकस रखें। आई विल लीव यू विद जस्ट वन नेमा टू कीप इन माइंड, और वो वन नेमा क्या है कि इंशाल्लाह आज हम सारा दिन सोचते रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, आई कैन मूव माई आईलिड अप एंड डाउन, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव दिस ब्लेसिंग। जितनी मर्तबा आप इसको सोचें, आपके दिल से अल्हम्दुलिल्लाह और जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकले। व्हेन यू विल सी ब्यूटी, खुशियां, कलर्स अराउंड, say alhamdulillah with your tongue and with your heart, and you should mean it. When you are able to alhamdulillah smile and laugh, say alhamdulillah, because उसी मोहब्बत करने वाले रब ने हमें ये दिन देखना नसीब किया है। अल्लाह ताला आगे भी हमारे लिए इन नेमतों को ऐसे ही खोल कर हमारे सामने लाते रहें ताकि हम अपनी जिंदगी में हमेशा उन नेमतों के लिए भी शुक्रगुजारी इख्तियार करें जो हमें नजर आती हैं, और उन नेमतों के लिए भी शुक्रगुजारी इख्तियार करें जो हमें नजर नहीं आती या जिसका हमें रियलाइजेशन नहीं होता है।
امام قرطبی اپنی تفسیر میں منشن کرتے ہیں قال داود، داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا یا ربی، اے میرے رب، فارینی، تو آپ مجھے دکھائیے، اخفا نعمک علیہ، مجھے وہ نعمتیں دکھائیے جو چھپی ہوئی ہیں، شو می دا ہڈن بلیسنگز اپون می۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ ایسی کون سی میری بلیسنگز ہیں جو میری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا یا داود، اے داود، just see the teaching style of Allah subhanahu wa ta'ala was very simple. قال اللہ تعالی یا داود تنفس، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے کہا اے داؤد just breathe، او ڈیوڈ just breathe۔ فتنفس، تو داؤد علیہ السلام نے سانس لی۔ فتنفس داود، فقال اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب داؤد علیہ السلام نے سانس لی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فقال اللہ من یعص هذه النعمت اللیل والنہار، اللہ تمہیں دن اور رات اس نعمت کو بیک اینڈ فورتھ دیتا جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے رب کا شکر گزار رہے، انسان اپنی نعمتوں پر فوکس رکھے۔ کوئی نعمت بھی پاس نہیں ہے بٹ میں زندہ ہوں، الحمدللہ، میرا مقام الشکور اڈاپٹ کرنے کے لیے یہ ایک نعمت کافی ہے۔ میرے پاس آنکھوں کو لفٹ کرنے کی اور آنکھوں کو آئیلٹس کو ڈراپ کرنے کی طاقت دی گئی ہے، الحمدللہ۔ میرے ساتھ ماں باپ ہیں، میرے سر پر چھت ہے، مجھے عید کا دن ملا ہے، مجھے رمضان نصیب ہوا، الحمدللہ۔ میرے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا ہے اور ایک سے ایک بہترین کھانا ہے، میرے جسم پر الحمدللہ بہترین لباس ہے، الحمدللہ I am able to see the colors of this life. I should adopt the مقام الشکور۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین طریقے سے ایسی زبان دے جو ذکر کرنے والی ہو، ایسا قلب دے جو شکر کرنے والا ہو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ترمذی میں صحیح حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا افضل المال، سب سے بہترین مال کیا ہے؟ لسان ذاکر، سب سے بہترین مال کیا ہے؟ ذکر کرنے والی زبان، یعنی اللہ کی حمد اور ثنا اور شکر کرنے والی زبان، وقلب شاکر، اور وہ دل جو شکر گزار رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کے رمضان کی عبادتیں قبول فرمائے، اللہ آگے حالات اپنی رحمت سے بہتری کی طرف لے کر جائے، اللہ مسلمان امت پر اپنا رحم نازل فرمائے۔ یا اللہ ہم سے تمام محنتیں قبول فرمائیے، اللہ ہمارے بچوں کو اسلام کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی اطاعت کرنا اور دین سے محبت کرنا سکھا دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن، stay blessed, stay safe and stay strong on ایمان۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرن، عید مبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔